بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہر کوئی آپ کی بات کو توجہ سے سنے اور آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سنور جائے اور آپ کا انداز سب سے نرالا ہو جائے تو آپ کو گفتگو کے کچھ آداب سیکھنے پڑیں گے۔ لوگوں کے مجمع میں جب بہت سے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کی بات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے بھی ہماری بات کے قائل ہونے لگتے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو پوری دنیا سے عزت مل رہی ہو تب بھی اپنے اس کے مقام و مرتبے کے قائل نہیں ہو پاتے۔ انسان کے اپنے ضمیر سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ میرے الفاظ میں حقیقتاً کوئی جادو آ گیا ہے، ہر کوئی میری بات کو اہمیت دینے لگا ہے۔ انسان کم الفاظ میں گہری اور مکمل بات کرنا سیکھ جاتا ہے تاکہ کبھی تو آپ کے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند بہترین بات کرنے کے انداز کے بارے میں جانیں گے جنہیں اپنانے کے بعد ہر کوئی آپ کی باتوں پر مائل ہوگا۔ بات کرنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو اچھی طرح بولنے دیں اور ان کی بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کو یہ علم بھی ہو کہ سامنے والا غلطی پر ہے پھر بھی اچھی طرح سے اسے بولنے کا موقع دیں اور اس کی بات کو ایسے سنیں جیسے وہ صحیح ہے اور آپ کچھ جانتے بھی نہیں۔ خود کم سے کم بولیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کم بولیں گے تو اپنی بات کیسے سمجھائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کم بولتا ہے اس کی بات کو پوری توجہ سے سنا جاتا ہے اور جس کی بات کو مکمل توجہ سے سنا جائے اس کی بات کو بہت کم رد کیا جاتا ہے۔ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھنے سے پہلے اچھی طرح جان لیں کہ کیا آپ جس کی طرفداری کر رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ اپنی گفتگو میں ورڈ کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں کیونکہ الفاظ کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ گفتگو میں اپنے حریف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں بلکہ شروع میں آپ نے اس کی کسی اچھائی کی تعریف کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے موقف پر اسے لانے کی کوشش کرنی ہے۔ جاہل اور ضدی لوگوں پر تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ان کے سامنے مناسب رویے میں گفتگو کریں اور اگر وہ آپ کے ساتھ متفق نہ ہو تو معذرت کر لینا ہی بہتر ہے، نہیں تو گھنٹوں کی تنقید کے بعد خود کو بہتر سمجھتے ہوئے گفتگو کا اختتام کریں گے اور آپ کے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات بھی کافی حد تک بگڑ چکے ہوں گے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے بحث سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو اس کے رزلٹ نہ بتائیں بلکہ کام ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کا رزلٹ آپ کی کامیابی کا شور مچا کر ہر ایک کو باخبر کر دے۔ آسان اور سادہ ترین الفاظ کا استعمال کرنا۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا گفتگو کرنے کا کیا معیار ہے۔ اگر وہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہو تو آپ کو بھی ویسی ہی گفتگو کرنی ہوگی اور کوئی کام پڑھا لکھا ہو تو زیادہ پیچیدہ اور مشکل الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہی طریقہ ہے جو اس شخص کو آپ کا ہم خیال بنا سکتا ہے اور وہ ہے کہ جب وہ آپ کی گفتگو کو بآسانی سے سمجھ سکے گا اور اس کے لیے آپ کو آسان اور سادہ ترین الفاظ کا استعمال کرنا ہو۔